الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ ولا شریعة بعد شریعته ولا دین بعد دینہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امة بعد امتہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و حاضرین مجلس، آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے شب برات کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ جو باتیں میں کہوں آپ احباب سنیں، کہی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا ترجمہ، اس کی کیا تفسیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری طرف سے حکم صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں لیلہ مبارکہ سے مراد سیدنا حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک شب برات ہے۔ چنانچہ اس تفسیر پر مذکورہ آیات سے ماہ شعبان کی 15ویں شب کی خصوصیت سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ماہ شعبان میں 15 کی رات کو خاص فضیلت، بزرگی و شرافت حاصل ہے، اور مختلف روایات میں اس رات کے کئی نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ نمبر 2 لیلۃ الرحمہ، اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے نزول کی رات۔ لیلۃ الصدق، دستاویز والی رات۔ لیلۃ البراءہ، دوزخ سے بری ہونے کی رات۔ اور 5واں عرف عام میں جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ فارسی میں شب کے معنی رات ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے ابو سعید بن منصور کے حوالے سے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسی رات ہے جس میں آسمان
اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہذا اٹھیے اور نماز پڑھیے اور اپنے سر اور دونوں مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ رات کیسی ہے؟ کہا یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے 300 رحمت والے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اللہ پاک کی ذات میں، اللہ پاک کی صفات میں شرک نہیں کرتے، شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس روایت میں بعض لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت والی، اس برکت والی رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک تو اللہ پاک مشرک آدمی کی اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے، دوسرا جادوگر یا کاہن، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، کینہ رکھنے والا ہو اور ہمیشہ شراب پینے والا ہو، سود خور، والدین کا نافرمان، چغل خور، رشتہ داری توڑنے والا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت والی اور برکت والی رات میں بھی ان کی مغفرت کا اعلان نہیں فرماتے۔ باقی حضرات کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ احباب کے سامنے بالتفصیل عرض کروں گا۔ خیر، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں، ماں سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ آدمی جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا کینہ پرور۔ ان 2 آدمیوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی نہیں فرماتے۔ اس روایت میں تو خاص کر 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلی والی روایات میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ان لوگوں کو اس رات میں اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت والی رات جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے الگ سے یہ بات ارشاد فرما دی۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا دامن گوہر مراد سے بھر دوں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر مانگنے والے کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے۔ نمبر 1 وہ عورت کہ جو بدکار ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنی نظر رحمت سے دور فرماتے ہیں، اور دوسرا مشرک آدمی، اس رات مشرک آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان نہیں فرماتے۔ اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بیچ کر کہلواتے ہیں کہ پوری کی پوری جنت کو سجا دیا جائے، کیونکہ آج کی رات آسمانی ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، برکتوں کی برسات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کی اس رات مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو جنت کے سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔
آپ نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے پر میں نے دیکھا کہ فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ اور اسی طرح اگلے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا جس نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور اگلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا جس نے اس رات میں اللہ رب العزت کی خوف سے آوازاری کی ہو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اگلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اس رات میں ہر اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے تمام اہل اسلام کے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ خوش قسمتی والی رات ہے اور خوشخبری والی یہ رات ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو بخشش کی درخواست کرے اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس وقت یہ شعبان کی 15ویں شب کی ابتدا ہوتی ہے یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے صبح ہونے تک اللہ رب العزت کی جانب سے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے کہ سر کے بالوں کو ہی اگر کوئی شخص اتار کر انہیں شمار کرنا چاہے اور اس کو گننا چاہے تو وہ اس چیز سے عاجز آ جاتا ہے۔ جائے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق تو یہ قبیلہ بنی کلب والوں کے پاس 20,000 بکریاں تھیں، اور ان 20,000 بکریوں میں سے اگر ایک بکری کو بھی لے لیا جائے اور اس کے بدن کے بالوں کو اگر شمار کرنا شروع کر دیا جائے تو آدمی عاجز آ جائے گا، ان کے بالوں کو شمار کرنے سے گنتی نہیں ہو سکتی، اتنے ان سے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ اور پھر 20,000 بکریاں، اور ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عید عید الفطر جسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جسے بڑی عید یا بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی عیدیں یہ بھی 2 ہیں، شب برات اور شب قدر میں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی عیدیں یہ دن میں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، مسلمان چونکہ سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹ لے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان برکتوں کو ہم سمیٹ لیں، اپنی حاجات، اپنی مناجات اور اپنی مصائب، اپنی مشکلات، اپنی ہر ضرورت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خاص طور پر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو اپنے لیے بخشش طلب کرتا ہو، بخشش کا طالب ہو، میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دوں۔ ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق مانگتا ہو، میں اس کے رزق کے اندر وسعت کر دوں۔ ہے کوئی شخص جو اپنی بیماری، اپنی مصیبت کو مجھ سے دور کروانا چاہتا ہو، وہ آ جائے میرے در پر، اپنی جولی پھیلائے، میں اپنی رحمت کے وسیلے سے، میں اپنی اس کے اوپر نظر خاص کرتے ہوئے، اپنی اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے میں اس آدمی کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا، میں اس کی ہر حاجت، ہر اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو آئیے اس رات کی رحمتوں کو، اس رات کی برکتوں کو سمیٹ لیں تاکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان خوش قسمت لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جن کی بخشش اور جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک اس رات کی پوری رحمتیں، اس رات کی پوری برکتیں تمام اہل اسلام کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔